عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دل نشین انداز میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ محترم المقام عظیم مذہبی سکالرز حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ کھولنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، ختم نبوت کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سنتے چلے آ رہے ہیں۔ احباب و ارباب نے میرے ذمے ملاقات کا جو موضوع رکھا ہے وہ حجیت حدیث کے حوالے سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگیاں بیت گئیں، حدیث پاک کے حوالے سے تعلیم اور تربیت کا سفر جاری ہے۔ میرے اسلاف اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور ہمارا ان کے بارے میں صرف حسن ظن ہی نہیں، انشاءاللہ اللہ کے اوپر پورا یقین ہے کہ جنہوں نے دنیا والوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث اور آپ کی سنن کے پھول بانٹے ہیں، آج ان کی قبروں کے اوپر تو شاید پھول نہ دکھتے ہوں، لیکن میرے رب نے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا کے جنتی پھول کھلا رکھے ہوں گے۔ الہ العالمین نے میری اور آپ کی ذمہ داریاں متعین کر دی۔ بھائیو، حق کا یہ اللہ کی طرف سے خصوصی پہلو ہے کہ میرا رب انسان کو تب تک مرنے نہیں دیتا جب تک حق اس سے نکلوا نہیں لیتا، اگلوا نہیں لیتا۔ لیکن اگر دیر ہو جائے تو پھر اس حق کے بولنے کا فائدہ نہیں رہتا۔ دیر مت کیجیے، دوڑ لگائیے، پہل کیجیے اور جلدی سے جو صحیح ہے اسے تسلیم کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر دیر ہو گئی، مرنے تو رب نے دینا نہیں، فرعون کو بھی مرنے سے پہلے حق اگلوایا تھا رب نے۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن کچھ لیٹ ہو گیا،
کہا الآن، دلیل سے مانتا تو بات تھی، آج انتہا دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ بڑے بڑے لوگ اسی طرح آئے. لوگوں اس لیے اگر کسی عالم نے ساری زندگی حق کو نہیں مانا، میرے رب نے اسے موت سے پہلے پہلے اس سے کچھ نہ کچھ کہلوایا ضرور ہے. میں اعلی حضرت کو مختلف پہلوؤں سے پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کمر باندھی ہوتی ہے کہ میں نے اس چیز کو اسی روپ میں رکھنا ہے. مثال کے طور پہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے. جو انہیں فوت شدہ کہے یہ گستاخی ہے، اور ادب کا عقیدہ یہ ہے کہ کہا جائے وہ زندہ ہے. ان کا موقف ہے. اس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا. لیکن قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے کنز الایمان میں 17 مقام ایسے آئے کہ رب نے ان کی قلم کی نوک سے جب تک حق نکلوا نہیں لیا موت نہیں آنے دی. ان میں سے صرف 2 مثالیں اس وقت دے رہا ہوں اور پھر اپنے ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی حجیت عنوان رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. انسانوں کو بدیہن اسے ماننا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں کہ حق بھی کہہ کہہ کے منوانا پڑتا ہے. مثلا میرے گھر میں جب دال پکتی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو کہنا ہوتا ہے کہ نہیں یار دال بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. جب میں ان کے گھر جاتا ہوں دال پکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو اہل الحدیث اگر پیغمبر کے بارے میں علیہ السلام موت کا لفظ بولے تو دوست کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات بنتی نہیں، گستاخی لگتی ہے، وہ تو زندہ لوگ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. حیرانی کی بات قرآن مجید میں ایک آیت 3 بار آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. 2 جگہ اعلی حضرت نے ترجمہ لکھا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ 2 جگہ یہ ترجمہ کیا. ہم نے دوستوں سے کہا بھئی آپ کے بڑے آپ کے وڈیرے اس بات کو مان رہے ہیں، آپ بھی مان جائیں، نبیوں کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے. دوستوں نے جواب دیا تمہاری فقاہت تھوڑی ہے، فقہ ہم سے سیکھو. ہم نے کہا کیا؟ کہتے جی رسگلے پہ انگلی رکھ کے منہ پہ رکھ لینا یہ چکھنا ہے. رسگلہ تو نہیں کھایا، مزہ ہی چکھا ہے نا. رسگلہ کھانا اور ہے، رس چکھنا اور ہے، موت آنی اور ہے، موت کا مزہ اور ہے. تیسری آیت جب آئی نا تو مجبور کیا، بے بس ہو گیا. قلم وہی تھا، پہلے کیا لکھ چکا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ کہتا ہے ہر جان کو موت چکھنی ہے. موت کا مزہ نہیں، موت چکھنی ہے. اور پھر ایک ایسا بھی مقام آیا انک میت وانہم میتون. ترجمہ کرنا پڑا آپ کو مرنا ہے. لفظ کیا بولا؟ ہم بولے تو گستاخی، مرنا پڑ جائے. خود بولے تو ادب، احترام. ایسا ترجمہ دنیا میں کوئی نہیں. اور تیسرا مقام بھی ساتھ گنوا دوں، جب آئی نا یہ آیت فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، بڑی جگہوں پہ لکھا کہ نبیوں کو صرف منتقل ہونا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، اور ایک پل کی موت ہوتی ہے. جب آئے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ایمان کا کنز، ایمان کا خزانہ. ترجمے میں کیا لکھتے ہیں اعلی حضرت؟ اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس. مردہ رکھا نبی کے بارے میں. کون ہے؟ عزیر علیہ السلام. کیا رکھا؟ مردہ. کتنی دیر؟ 100 برس.
یہ میں نے ایک موضوع کی صرف مثال دی ہے کہ جسے ساری زندگی محل بناتے 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 اٹھاتے بلندیوں پہ لے کے گئے، بحثیں مباحثے مناظرے، لیکن ایک وقت آیا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اسی محل کو دھڑام سے گرایا، اور جب تک تسلیم نہیں کیا میرے رب نے مرنے نہیں دیا۔ اور میں اپنے تقریباً ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ان کو میلاد منانے دیا کرو۔ کیوں کہتا ہوں؟ کہ جب تک انہوں نے حق کو ماننا نہیں، موت نہیں آنی۔ حق کیا ہے؟ کہ ہر پیغمبر کو موت آئی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کیا کرتے ہیں؟ ولادت ولادت، میلاد میلاد میلاد۔ میرے رب نے انہیں مجبور کیا کہ اپنی مسجدوں کی چھتیں اوپر سے چینج کر کے اوپر گنبد خضرا بناؤ۔ اہل الحدیث کہتے ہیں نہیں بنانا، میں نے کہتا ہوں ان کو بنانے دو، میلاد بھی منانے دو۔ کیوں؟ جو رب کا نور ہو ولادت نہیں، جس کی ولادت ہو وہ رب کا نور نہیں۔ اور میلاد والے دن قبر والے کبے کا معنی کیا ہے؟ کسی کے بچے کی ولادت تو آپ کفن بھیج دیں، عقل مند تو کوئی نہیں کہے گا۔ میرے محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، مکے کا کوئی پورشن لگا دیتے، صفا پہاڑی والا مینار لگا دیتے، پہاڑی کی تصویر بنا دیتے، کوئی جو ہے زمزم کا کنواں بنا دیتے، بیت اللہ کی تصویر لگا دیتے، وہ مکتبہ جس کے بارے میں شہرت ہے کم از کم اسی کی تصویر لگا دیتے۔ لیکن کیوں لگایا؟ میرے رب نے کہا قلم بھی تیرا، تحریر بھی تیری، رکا بھی تیرا، پینٹر بھی تیرا، اور لکھنے والا بھی تیرا، لکھوانے والا بھی تیرا۔ اور پیغمبر کی قبر کی اوپر تصویر بنا کے، گنبد خضرا بنا کے، تیرے ہاتھوں سے چوک تیرے، چراہے تیرے، گلیاں تیری، محلے تیرے، بلڈنگیں تیری، سیڑھیاں تیری، لگانے والا بھی تیرا، لٹکانے والا بھی تیرا، تاکہ تب تک اگر کسی دن عقل نے جھٹکا لے لیا سمجھ آ جائے کہ ولادت والے دن یہ وفات والی چیزیں اور قبر کی تصویر کیوں تھی۔ جس دن سوچ لیا حق سمجھ آ جائے گا۔ بھائیو حدیث کی حجیت بھی انشاءاللہ حجت ہے، سمجھ آ جائے گی، لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے۔ آئیے حدیث کے اوپر پہلا اعتراض کھڑے کھڑے یہ ہو گیا کہ جناب یہ حجت کیسے؟ ہم نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ حجت کیوں نہیں ہے؟ دلیل کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں جب رب کا قرآن دلیل نہیں تو یہ دلیل کہاں؟ رب کا قرآن بھی دلیل۔ ہم نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ مخلوق ہے۔ وہ یہ اعتراض کس کا تھا؟ دہریے کا اعتراض تھا، فلسفی کا یہ اعتراض تھا، اللہ کی شریعت کو بدلنے والے کا، امام احمد بن حنبل کے پہلے مخالف کا، جس نے بولا تھا کہ اگر قرآن کو رب کا کلام مان لیا تو حجت ہوگی، دلیل ہوگی، لہذا ہم حجت مانتے ہی نہیں، اسے رب کا کلام کہتے ہی نہیں، مخلوق ہے۔ مخلوق کے کام آئے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مخلوق دوسری مخلوق کے لیے حجت و ضروری تو نہیں۔ آپ بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، آپ میری مانیں ضروری تو نہیں، میں آپ کی مانوں ضروری تو نہیں، قرآن بھی مخلوق ہے۔ یہ بنیاد تھی جہاں سے دین کو گرانے کے لیے کچھ نے قرآن کی حجیت کا انکار کیا۔ الحمدللہ میرے اسلاف نے ببانگے دہل سینہ سپر ہو کے میدان میں کھڑے ہو کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جا کے مارے کھا کے اپنے وجود گوا کے بھی یہ بات کہی، ہوا کلام اللہ، ہوا یہ رب کا کلام ہے، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ رب کا کلام ہے۔ بھائیو اسی طرح ہمارے دوست اٹھے اور کہنے لگے کہ حدیث حجت نہیں ہے کیونکہ یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے۔ ہم نے کہا
اگر کوئی کہے کہ یہ خبر واحد ہے، دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ایک عالم فوت ہوتا ہے تو ساتھ میں جماعت سمجھتی ہے کہ ساری جماعت گئی. نہیں، مجھے یزدانی صاحب کا وہ جملہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اکثر دوسرے مسالک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی تہاڈی ایک کی ٹون ہے. میں نے کہا جی ہماری ٹون کیا ہے؟ کہتے ہیں جی وہابیاں دی ٹون جتھے بھی ہے وہیں پہ آخر پہ. اب مجھے تو وہ آتی نہیں، خیر آتی ہوتی تو کم ہی میں بھی نہیں کرتا، آتی نہیں ہے. لیکن وہ آخر میں جا کے جو آیت پڑھنے کا انداز علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ کا تھا، کہتے ہیں جی تہاڈی ساری. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، میں نے ان کی کوئی تقریریں لائیو نہیں سنی، ویسے بھی روٹین میں نہیں سنی. میں نے کوئی چوڑ ماجرے یا کہیں کی کوئی گفتگو تھی، اس کا کچھ ایک کلپ سنا تھا جس پہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ بچہ یزدانی بنے گا. میں تب ان کو نہ جانتا تھا نہ مانتا تھا. جب یہ بول سنا تو واقعتاً نظر آیا کہ ان کا خلوص بچے بچے کو یزدانی بنا گیا. لوگوں ہونا یہی چاہیے، جو دلیل یقین محکم ہو اس کو یاد کر کے ایک سے پھر لاکھوں میں تبدیل کر دیا جائے. لیکن چونکہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری سمجھی گئی ہے، اس وجہ سے حالات پیدا ہو گئے ہیں، وگرنہ یہ جملہ یاد کر لیں، انشاءاللہ کام آئے گا. اکثر میرے کلمہ پڑھنے والے بھائی کہہ دیتے ہیں جی حدیث حجت نہیں. کیوں بھائی؟ امام صاحب کا قول حجت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت نہیں. وجہ کہتے ہیں جی خبر واحد ہے. کیا ہے؟ امام صاحب کا قول خبر واحد نہیں. یہ کبھی کوئی نہیں سوچے گا. لیکن آؤ جب خبر واحد کی بات ہوئی تو ہم نے کہا لوگوں قرآن کو حجت مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے. ہم نے کہا داریہ کہتا ہے حجت نہیں، وہ کہتا ہے مخلوق ہے. کہتے ہیں وہ غلط کہہ رہا ہے. ہم نے کہا صحیح کیا ہے؟ کہتے ہیں حجت ہے. ہم نے کہا حجت کیوں ہے؟ تم تو کہتے ہو خبر واحد حجت نہیں ہوتی. خبر واحد سمجھتے ہو کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے جو ہے وہ بات رہ جاتی ہے، درمیان میں کوئی راوی ایک رہ جاتا ہے، یہ مسئلے ہوتے ہیں. متواتر ہو تو مانیں گے. یہ متواتر کا اٹکل پچو ایسا لگایا جو حدیث کو قتل کرنے کا سب سے بڑا آلہ ثابت ہوا. یہ ہمارے اسلاف کی ٹرم نہیں تھی کہ وہ متواتر ہو تو مانیں گے. اور متواتر کیا ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کے جھوٹ پہ اکٹھا ہونے کا جو ہے وہ احتمال نہ ہو، بلکہ سب کے سب سچے ہو، صرف وہ مانیں گے. لوگوں نہیں، قرآن اپنی پہلی 3 لڑیوں میں خبر واحد ہے. قرآن مجید 3 کڑیوں میں خبر واحد ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی اسرائیل میں پہلے نبی کے ساتھ نبی آ جاتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور نبی تو نہیں ہے. ختم نبوت کا تاج کسی اور کے سر پہ تو نہیں، اکیلے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہے. حدیث جب آتی ہے ان انس ان ابی ہریرہ، جب ہم صحابی کا نام پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں، ان ابن عمر، آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں پیمبر اکیلے آدمی کی خبر واحد، ان کے پاس یہ خبر کون لے کے آیا؟ اس سے پچھلی لڑی سیدنا جبریل علیہ السلام اکیلے، ان کے ساتھ کوئی اور کسی کی وحی کی ڈیوٹی. اور خود اللہ جب وہ بات بھیج رہے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک، رب بھی اکیلے، جبریل بھی اکیلے، محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے. اگر قرآن اپنی پہلی 3 کڑیوں میں، 3 سندوں میں، 3 حوالوں میں، 3 سلسلوں میں، 3 جہتوں میں اور 3 پہلوؤں میں، 3 مقامات پہ خبر واحد ہو کے دلیل ہو سکتا ہے تو صاحب قرآن کا قول اور بیان اور تفسیر اور تشریح اور توضیح اور آپ کا عمل وہ بھی حجت ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اپنوں نے اسے خبر واحد کہہ کے رد کیا اور بیگانوں نے کہا کہ وہ ایک انسان کی بات ہے. ایک
انسان کی بات ہے۔ اور بھائیو یہاں بھی میرے دوست احباب موجودہ احوال کے حوالے سے یہ مہینہ اگلا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے مقابلے کا مہینہ ٹھہرا ہوتا ہے۔ آپ کی شکل، آپ کی صورت، آپ کا چہرہ، آپ کا مہرہ، آپ کا رنگ، آپ کا ڈھنگ، آپ کا خلق، آپ کا اخلاق، آپ کی خلق، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، اس کے لب و لہجے، چہرے مہرے کو موڑنے اور کارٹون بنا کے پیش کرنے اور اس کے اوپر جو ہے محبوب کی زندگی اور سیرت کے اوپر اعلیٰ اخلاق کی بجائے برے برے اخلاق کے لیبل لگا کے پیش کرنے کے یہ مہینے ہوتے ہیں، تو ہمیں ذرا آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے۔ دشمن نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کی بات حجت نہیں ہے۔ ہم نے کہا حجت کیوں نہیں؟ اس نے مختصر سا جواب دیا نقل کفر نباشد کے تحت کہ خنزیر لیا جسے وہ کھاتا ہے، اس خنزیر کی دبر والے حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خیالی چہرہ بنا کے لگایا۔ کیا لگایا؟ خیالی چہرہ۔ اور اس چہرے میں کیا ثابت کیا؟ سر پہ پگڑی باندھی، ثابت یہ کیا کہ تمہارے محبوب کی زبان سے وہی نہیں نکلتی، وہ نکلتا ہے جو ایک خنزیر کی دبر سے نکلتا ہے۔ کیا معنی تھا اس کا؟ کیا ثابت کر رہا ہے؟ کہ تمہارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق نہیں، جو بھی نکلتا ہے بول و براز نکلتا ہے، وہ قابل حجت نہیں، وہ قابل دلیل نہیں، قابل اعتنا نہیں۔ کیا ہم اتنا سن کے پڑھ کے دنیا سارے ضابطے، سارے اخلاق ہم ہی کو سکھائے گی، یا انہیں بھی کوئی روکے گا، یا وہ مقابلے بھی کہیں رکیں گے؟ اللہ کا شکر ہے امت مسلمہ کی یہ خوبی ہے، پوری دنیا میں ہمارے محبوب کو جس طرح کا مرضی رویے کے نام سے منسوب کیا گیا، جواب میں کسی مسلمان نے کسی دوسرے پیغمبر کو گالی نہیں دی ہے۔ یہ ہماری عظمت ہے، عام آدمی کی رواداری ہے۔ جب یہ رواداری ہے تو پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت سے جڑ جائیں جتنا دشمن نے اور مخالف نے ہمارے محبوب کو گالی دے کے ان کی زبان، ان کے جملے، ان کے کلمے، ان کے الفاظ، ان کے کلمات اور ان کا بیان، ان کی وضاحت، ان کی دلیل اور ان کے حوالے جتنے معتبر تھے ان کو غیر معتبر بنایا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ صرف بات حدیث نہیں ہوتی، فعل بھی حدیث ہوتی ہے، آپ کا عمل بھی حدیث ہے، آپ کا پریکٹیکل بھی حدیث ہے۔ کہتے ہیں جی وہ تمہارے لیے حجت کیوں نہیں؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ تمہارا نبی معاذ اللہ عورتوں کا رسیہ تھا، عورتوں کا رسیہ تھا، اور یہ حرکتیں ہوئی اس انسان سے۔ میرا رب اسے لوٹنے کا موقع دے، وہ رجوع کرے، حق کی طرف لوٹے، لیکن اس سے حرکتیں ہوئی ہیں اور اس نے کائنات کے سب سے با حیا انسان کو، جو ایک کنواری بچی سے بھی زیادہ حیادار ہوتے تھے، ان کے بارے میں ان کے ساتھ دنیا کی گندی اور ننگی عورتوں کو لٹا کے شکلیں بنا کے اور پیچھے کسی انسان کی بدحوث انسان کی جو ہے وجود اور باڈی کو بنا کے ادھر اوپر محمد لکھا، ادھر عائشہ لکھا، ادھر کارٹون بنایا اور عجیب و غریب زبان سے نکلتے ہوئے وہ لال اور ریشے اور ٹپکتے ہوئے ہاتھ میں کاسا، اوپر ایک حبشی کی شکل میں ڈال رہا ہے شراب، اسے بلال لکھا گیا، اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تیری چھوٹی بہن نہیں ہے؟ کیا یہ میرے محبوب کا عمل اور وتیرہ تھا؟ عام شخص اٹھ کے بولتا تو اور بات تھی، جس نے اپنی عزت ہر رشتے کو پریکٹیکلی زنا میں مبتلا کر کے دکھلا کر کے ننگی بے حیا اور حیا باختہ موویز بنا کے دنیا میں اس کے اوپر روٹی رزق کھائی ہے، وہی شخص اٹھ کے میرے محبوب کی عملی زندگی کی حجت کو رد کرنے کے لیے
اگر ہم تسلیم کر کے بیٹھ جائیں گے کہ واقعتاً ایسے تھے، ایسا معاملہ تھا، تو بھائیوں پھر حجیت حدیث پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے محبوب چلے تو حجت، بیٹھے تو حجت، رکے تو حجت، لیٹے تو حجت، دلیل ہے میرے محبوب کی زندگی۔ نظر اٹھائی تو دلیل بن گئی، انگلی ہلائی تو دلیل بن گئی، ہاتھ یوں کیا تو دلیل، الٹ کر دیا تو دلیل، گھٹنوں پہ رکھا تو دلیل، زمین پہ دھرا تو دلیل، حضرات یوں اٹھایا تو دلیل، کسی کے ساتھ انگلی یوں ہلائی تو بھی دلیل، میرے محبوب جو ہے دائیں کروٹ لیٹے تو دلیل، کھڑے ہو گئے تو دلیل، ایک ایک موقع ہے، گھر کے اندر بھی دلیل، باہر بھی دلیل۔ لیکن انہوں نے اس کے اوپر جو اعتراض پیش کیے، ہم اپنوں کو کہتے ہیں کب تک ہم جو ہے صفائیاں دیں گے کہ آپ کی بات حجت، ذات حجت، سیرت حجت، صورت حجت، قیام حجت، آرام حجت، نماز حجت، روزہ حجت، قیام حجت، اور دوسروں کو موقع آئیے مل کے ان کو سمجھائیں۔ ہمیں کم از کم تسلیم کر لینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بھی ہوتا ہے برحق ہوتا ہے۔ بھائیو، اگر میں آقا کی کہوں کہ ایک حدیث پوری کائنات کو سمیٹ کے اپنے اندر رکھ لیتی ہے، پورا ذخیرہ حدیث، علوم حدیث اس سے باہر نہیں، تو انسان کے سمجھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اور وہ آپ کا فرمان ہے، نضر اللہ امرؤ سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها کما سمعها۔ میرا رب تر و تازہ رکھے اس چہرے کو، نضر اللہ امرؤ، لفظ امرؤ بول کے اسماء الرجال کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسماء الرجال کے سمندروں کو، خزانوں کو امرؤ کے لفظ کے اندر پرو کے ڈال دیا۔ رجال پہ، افراد پہ، محدثین پہ، راویوں پہ، حالات زندگی پہ، ابتدائی احوال پہ، ان کی تعلیم پہ، تربیت پہ، علمی اسفار پہ، اساتذہ مشائخ اور شیوخ پہ، ان کے طلبہ اور شاگردوں پہ، جہاں جہاں وہ گئے وہاں پہ، اور ترک تدریس میں، اخذ کے انداز میں، دینے اور ادا میں، ہر چیز جو ہے اس ایک لفظ میں پرو دی، نضر اللہ امرؤ سمع مقالتی۔ سما، سننا، لینا، پڑھنا، بیٹھنا، تلمذ، تلمیذ، طالب علم، اور اس کا جو ہے انداز، لکھنا، تحریر کرنا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی محدثین نے ذکر کی ہے، سمع مقالتی فحفظها، حفظ حدیث کی جتنی شکلیں، جتنی صورتیں محدثین نے بیان کی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں، اصول حدیث نے قلم اٹھایا ہے، دنیا کے سامنے آیا ہے، وہ سب کے سب فحفظها ووعاها ثم اداها۔ محبوب نے حدیث کیسے بیان کی؟ آپ بیٹھے تھے، آپ کھڑے تھے، آپ لیٹے تھے، آپ مسجد میں تھے، آپ گھر میں تھے، موسم جو ہے وہ سیفی ہے، یہ موسم جو ہے شتائی ہے، دن کی ہے حدیث، رات کی ہے، روشنی میں ہے، اندھیرے میں ہے، سب میں ہے، اکیلے میں ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، جس بھی ادا میں میرے محبوب نے کوئی بیان کیا، میرے صحابہ، محبوب کے صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ کے 2.5 لاکھ کیمروں نے اس لمحے کو کیپچر کیا، سیو کیا، محفوظ کیا، بیان کیا، آگے بڑھایا، چلتا آیا، پہنچتا گیا، ملتا گیا، اٹھاتے گئے، لیتے گئے، کارواں بنتا گیا اور نشر ہوتا گیا، چلتے چلتے شہر گجرانوالہ میں بھی پہنچا، مدارس بنے، تعلیم ہوئی، تعلم ہوا، طالب علم آئے، اساتذہ بیٹھے، مشائخ الحدیث بیٹھے، محدثین آئے، فقہاء آئے، فہم و تفہیم ہوا۔ یہ نظارہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا، نضر اللہ امرؤ سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها، پھر اس امانت کو پہنچایا، کما سمعها، مرضیوں سے نہیں جیسے میں نے دیا تھا۔ تو بھائیو، یہ وعیت، یہ فہم، یہ حفظ، الحمدللہ یہ محفوظ ترین سلسلہ نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کل بھی حجت، آج بھی حجت، اور حجت ہو بھی کیوں نہ۔ وما ينطق عن الهوى، کیونکہ اس میں خواہش نہیں،
ذاتی سوچ نہیں، سوچ کی اپروچ نہیں، من مرضیاں نہیں، دخل اندازیاں نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی بول نکلا ہے پورا تول کے نکلا ہے، اس تول میں جھول کوئی نہیں، لہذا حجت یا پھر کوئی ایک بول لے آئیں۔ دنیا نے کئی بول دیے ہیں لیکن وہ موضوع اور من گھڑت ہو کر کے میرے محبوب کے ذمے لگائے گئے تو اور ہے۔ کسی نے کہا کہ لفظی رقاقت ہوگی، ہم نے کہا لفظی رقاقت کو سند دے دی گئی، اور بات ہے محدثین نے موضوعات کا چیپٹر الگ کر دیا ہے، تعلم العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے۔ بہتان ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کا فرمان نہیں ہے، آپ نے نہیں کہا ہے، جو کہا ہے وہ برحق ہے، قیامت کی دیواروں تک کے لیے ثابت ہونے والا ہے، اور اس ثبوت کے دلائل ہیں۔ آئیے فرق کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا ایک وقت آئے گا ایک آدمی بڑے پیٹ والا تکیے کو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے گی اور وہ کہے گا کہ نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ چکڑالہ کا شہر، وہاں کا وہ وڈیرا منکر حدیث جب ذکر کیا گیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان حجت بن کے، دلیل بن کے حقیقت کو عیاں کرنے لگا۔ جو میرے محبوب نے صدیوں پہلے بولا تھا، وہ کہا حضرات اگر وہ میرے محبوب کی بات حق نہ ہوتی تو ثابت نہ ہوتی۔ اس بات اور وقوع دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا مدینے سے آگ نکلے گی اور اس آگ سے بسرا کے اونٹوں کے سر چرواہے دیکھیں گے۔ لوگوں 654 ہجری میں مدینے میں سے لاوا نکلا، برکان بپا ہوا۔ آج بھی قبا پہ طریق ہجرہ کے اوپر طریق دائری سے آگے بڑھ کے 3 کلومیٹر کے یا 2.25 کے فاصلے پہ برکان نامی وہ پہاڑ آج بھی ہے، جہاں سے وہ یہ آگ نکلی، مدینے میں پھیلی، وادیوں میں گئی، گرم تھی مگر چیزوں کو جلایا نہیں، اور وادی عقیق تک گئی، آگے بڑھی، بسرا کے اونٹوں کے جو ہے وہ سر دیکھے گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہیں پیشین گوئی بن کے دلیل اور حجت ہوا کرتا ہے۔ لوگوں، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں، زبان سے نکلی ہوئی احادیث 3000 دنیا کے سائنسی موضوعات کو ٹچ کرتی ہیں۔ کبھی آپ سوچے تو صحیح، جو شخص کبھی بھی وہ سمندر میں نہیں گیا، سمندر کی خبریں دے، احکام بتائے، سلسلے سنائے، دقیق سے دقیق اور باریک سے باریک معلومات پیش کرے، پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی وحی ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے، کوئی بتانے والا بنانے والا بتا رہا ہے۔ اور پھر حجت کیوں نہ ہو؟ دنیا کی ہر بات میں ملاوٹ کا شک ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب کی بات میں ملاوٹ کا شک نہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ فرماتے ہیں اگر ایک بات بھی گھڑ کے ہمارے ذمے لگائی، قول کا اضافہ کیا، اپنی طرف سے لے کر کے آئے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم گردن کو کاٹ کے رکھ دیں گے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، ساری دنیا سٹرائک پہ آ جائے، روکنے پہ آ جائے، ہڑتال پہ آ جائے، بچانے پہ آ جائے، پھر ہم سے بچا نہیں سکیں گے۔ لیکن ایسا ہم نے ہونے نہیں دیا۔ کیوں؟ پوری دنیا مخالف دنیا، دو ہی باتوں پہ تو آپ کے متفق ہوئی تھی، واللہ ما جربنا کا الا صادقا و امینا، میرے محبوب کا گفتار والا پہلو بھی حدیث، کردار والا پہلو بھی حدیث۔ اور دشمن کیا کہتا ہے؟ محبوب آپ نے جب بھی بولا سچ بولا، اور جب بھی وعدہ کیا نبھا کر کے دکھایا، امانت میں خیانت نہیں، دیانت بھری زندگی ہے، امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، معاملے کے امین ٹھہرے۔ میرے نبی کا ایک ایک معاملہ حدیث، اور میرے محبوب کا ایک ایک قول گفتار بن کر کے بھی حدیث۔ حضرات، کسی نے کہا حدیث حجت نہیں،
بعد میں گھڑی گئی، صدیوں بعد آئی۔ لوگوں یہ بھی فراڈ اور جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے محبوب نے جب پہلی دفعہ حکم ملا اقرا، اور آپ نے پہلا لفظ بولا نا ما انا بقارئ، حدیث یہاں سے شروع ہو گئی، چلتی گئی، نوٹ ہوتی گئی، بیان ہوتی گئی، تحریر ہوتی گئی، سینوں میں محفوظ ہوتی گئی، لکھی جاتی رہی، عمل کی تحریریں آتی رہی، اور پھر اپنی زندگی کے وتیروں اور رویوں میں محبت کے ساتھ گھٹی میں شامل ہوتی گئی۔ اور میرے محبوب نے جب آخری انگلی اوپر اٹھائی اور کہا بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اور ساتھ میں انگلی جو ہے وہ لڑھکتی آئی، وہ منظر بھی سیف ہو گیا، اور الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ والے پہلو بھی حدیث بن کے میرے محبوب کی زندگی کا حصہ اور ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ صدیوں بعد لکھی گئی، 250 سال بعد آئی، اس انسان کی تاریخ، اس کی ہسٹری، اس کا مطالعہ کمزور ہے، اور جب اسے علم نہیں، سنی سنائی رٹی رٹائی بات کہہ دے تو اور بات ہے، وگرنہ میرے محبوب کی سند، آپ کے صحابہ کے تابعین، تابعین کے تبع تابعین، تبع تابعین کو لینے والے محدثین، اور محدثین سے چلتی ہوئی یہ لڑی الحمدللہ۔ اس قدر محتاط لوگ، اس قدر آج کیا ہوتا ہے، کسی نے بھی میسج بھیجا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لگا کے پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن ادھر کیا ہے، 1 مہینے کا سفر، لمبا سفر، تھکا دینے والا سفر۔ جب پتا چلا کہ حدیث سے ایک تو پہنچے، لیکن جب وہاں جا کر کے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے، پچکار رہا ہے، اور جھولی جو ہے وہ صرف آگے کی ہے اور اس میں کچھ نہیں، خالی ہے، اس شخص سے حدیث لینا گوارا نہیں کی۔ احتیاط ہو تو اتنی ہو، اور پھر سچا ہو، صحیح ہو، مخلص ہو، متقی ہو، سکا ہو، کوئی جرا نہ ہو، اور اتنا بھی نہیں، ایک زمانہ بھی ثابت جو ہے ہوتا ہے، کہا یہ بھی حدیث نہیں لیں گے ہم، احتیاط اور ورع کا تقاضا ہے۔ اگر دونوں کا پیریڈ ایک ہے، کولیگس ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہو، اکیلی معاشرت ہی نہیں۔ یہاں تک کی احتیاطیں کر کر کے، چھلنیاں لگا لگا کے پھر حدیث پاک کو لیا گیا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ جناب یہ حجت نہیں، 300 اصول ہیں، 300 اصول، فلٹر کو سمجھتے ہو؟ فیصلہ آباد کا پانی ہمارا تھوڑا خراب ہے، کیا کرتے ہیں جی، فلٹر لگا کے کہہ دیتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ بالکل صاف ہو گیا، اس میں ہم نے یہ ڈال دیا، وہ ڈال دیا۔ بھائیو کہاں کہاں تک کنکر روڈ آئیں گے؟ آپ نے ایک موٹی، یہاں فیصلہ آباد یہ گجرانوالہ سے ٹوٹیاں بنتی ہیں، اس کے اندر ایک جالی موٹی، پھر اس سے بریک، پھر بریک، پھر بریک، کرتے کرتے پانی کے چھینٹے بھی نہیں اڑتے، اور اس قدر جو ہے وہ صاف ستھرا ہو کے نکلے۔ محدثین نے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تاکہ آپ کے کوئی جھوٹ نہ بولے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی بات آپ کے ذمے لگی اور غلط لگائی گئی، لگانے والا اپنا انجام جہنم کا ٹھکانہ بنا لے۔ وعیدیں سنائی گئی، یہ نہیں کہ ثواب میں اٹھ کے کوئی کہہ دے کہ جس نے بینگن کھائے وہ عقل مند ہو جائے گا، اور محدثین نے وہ لے لی ہو۔ آپ نے اجوا کے بارے میں صحیح فرمان دیا، لوگوں نے کسی اور پھل کے بنانے میں شروع کیا تو پکڑے گئے، اور موضوعات اس پہ موضوع پہ لکھی گئی۔ اتنی چھلنیاں لگائیں محدثین نے، اتنے کشید کر کر کے کہ یہ بھی مسئلہ ہے تو چھوڑ دیا جائے، یہ پرابلم آئی تو چھوڑ دیا جائے، یہ اس میں مسئلہ بنا تو اس کو رد کر دیا جائے، نہیں لیا جائے جب تک صافی شافی صاف ستھری اور نقی ترین ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، ہم اسے حدیث نہیں کہتے۔ بھائیو اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو اٹھ کے اپنی جذبات میں صرف اس لیے کہہ دے، اور پتہ اس کا رد کیا کیوں جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ قرآن میں تو من مرضی کی تعبیر کر لیتے ہیں، تشریح کر لیتے ہیں، اگر حدیث ساتھ میں اس کی تعبیر، اس کا بیان، اس کی تشریح ثم ان علینا بیانہ ملتا ہے نا، تو پھر مجبوری ہوتی ہے کہ ویسے ہی کرنا پڑتا ہے جیسے آپ نے کیا ہے، لہذا جدت نہیں رہتی، اپنی مرضی نہیں رہتی، اپنی طرف سے کوئی ایڈ نہیں کر سکتے، ایڈیٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اس دھرتی کے اوپر جب تک آخری اہل حدیث ہے، لوگوں یہ نوٹ رکھنا،
آخری اہل حدیث ہے. ملاوٹیں کرنے والے کریں گے، رد کرنے والے رد کرتے رہیں گے، لیکن یہ لوگ حدیث کا دفاع کرنے والے اور اس کی وکالت کرنے والے وکیل بن کر کے کتاب و سنت کی اس دلیل کو، زندگی کی دلیل کو انشاءاللہ ثابت کرتے رہیں گے جب تک دنیا کا وجود ہے. انشاءاللہ یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. کیوں؟ ایک شخص اٹھا تھا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ دو طرح کا بڑا رویہ اپنایا گیا. پہلا رویہ کہ آپ کے مقابلے میں نبی بنا دیا جائے. نبی کسے بنایا گیا؟ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، نبی بنایا گیا غلام احمد قادیانی کو. جو کہے گا یہ بھی حدیث ہوگی. جو اس نے اول فول ہوا بکا بولا، کیا لوگوں نے حدیث مان لی؟ ایک یہ بھی ٹرائی تھی. دوسری ٹرائی یہ ہوئی کہ یہ فیل ہو گئی ہے. اب ایسے کریں کہ محبوب کے فرمان کی تعبیر اور تشریح من مرضی کی کر دی جائے تاکہ قرآن کو بدل سکے، پیغمبر کے فرمان کو بدل سکے، اداؤں کو بدل سکے، حدیث کو بدل سکے. اور وہ کام کیا غلام احمد پرویز نے. کس نے؟ پرویز نے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے کے لیے اذان کی بھی ضرورت نہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں، 5 ٹائم کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو اپنی اپنی جگہ کر رہا ہے وہی نماز پڑھ رہا ہے. کوئی چل رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، لائن میں ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، قطار میں ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، پرندے اڑ رہے تو نماز پڑھ رہا ہے، جانور لائن میں جا رہے تو نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جاگنگ کر رہا ہے تو نماز ہو رہی، کوئی ورزش کر رہا تو نماز ہو رہی، ڈانسر ڈانس کر رہی تو نماز ہو رہی، ہلنے والا ہل رہا تو نماز ہو رہی. کتنا ایزی تھا کہ اپنا اپنا کام بھی کرتے جاؤ، ریڈی بھی چلاتے جاؤ، ڈانس بھی کرتے جاؤ، نماز بھی. یہ تو سارے نمازی ہو گئے. لیکن یہ تفسیر، یہ بیان، یہ وضاحت چل نہیں پایا. قرآن کو بدلنے کی کوشش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آج بھی ثابت. سارے مسالک الحمدللہ بھلے داخلی اختلاف، لیکن اس کے باوجود متفق ہیں کہ اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کا ایک ٹائم ہے، اذان ہوگی، اقامت کہی جائے گی، وضو کیا جائے گا، لوگ آئیں گے، مسجد میں اکٹھے ہوں گے، صفیں بنے گی، قطاریں بنے گی، امام امامت کروائے گا، اور پھر اس میں قیام، رکوع اور سجود ہوں گے، تشہد ہوگا، رکعتیں خاص ہیں، خاص ادا اور کیفیت اور ہیئت میں. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے محبوب کی حدیث اور آپ کی ادا ہوگی ویسی حجت پوری دنیا میں آج ہے کہ نہیں ہے؟ وگرنہ وہ دوسرا ایزی تھا رنگ. اللہ کا شکر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اسی بات پہ راضی کر لیا کریں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن بھی دلیل، صاحب قرآن بھی دلیل، ان کا عمل بھی دلیل. ہم نے دیکھا ہے تب بھی مان لیا، نہیں دیکھا تب بھی مان لیا، حق آپ سے مل گیا، یقین جان لیا. لیکن کسی اور کے قول کو، قرار کو، گفتار کو ہم نے اسے حدیث بھی نہیں ماننا. یہ بھی حجیت کے لیے ضروری ہے. جو موضوع ہے وہ حدیث نہیں، اسے بھی نہیں ماننا. جو ضعیف اور کمزور رکھی گئی اسے بھی تسلیم نہیں کرنا. لیکن جو صحیح حدیث ہے، بھلے وہ متواتر ہے، بھلے وہ عزیز ہے، بھلے وہ مستفیض ہے، بھلے وہ مشہور ہے، بھلے وہ غریب ہے اور غریب فرد ہے یا غریب نسبی ہے، کسی بھی پہلو سے ہے، اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلیل مان کے، اپنا یقین جان کے، ماتھے کا جھومر جان کے، عزت اور غیرت جان کے، اور سامان اور متاع جان کے اس پہ عمل کرنا، اس کو لینا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سننا، آگے سنانا، لوگوں تک پہنچانا، اس کو ادا کرنا. اس کے اندر کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک عظمت ہے، محبوب کی دعا ہے، انسان کی نظارت ہے، اس کی جو ہے زندگی بھر اور موت تک کے لیے ما بعد الموت کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے. حضرات، حدیث پہ کچھ خارجی اعتراض آئے، جیسا کہ یہ کئی سو سال بعد آئی، اور داخلی بھی آئے کہ یہ حدیث ہو نہیں سکتی. ہاں، جو حدیث نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی ہے، سند کسی نے لگائی ہے، اس کو دلیل بنا کے باقی صحیح کو رد کیا جائے، یہ بھی منافقت بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے. لیکن جو صحیح ہے اسے
اس تناظر میں لا کے رد کر دیا جائے، یہ بھی غلطی ہے۔ صحیح کو صحیح مانا جائے، اور الحمدللہ ہمارے نزدیک صحیح حدیث ہمارا ایمان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، ہمارا علم بھی ہے، ہمارا عمل بھی ہے، وہ دلیل بھی ہے، وہ یقین بھی ہے، وہ برہان بھی ہے۔ اس پہ ایک آیت اور ایک حدیث کے ساتھ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب تجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو بولتے ہیں کیا یہ حق ہوتا ہے؟ آپ پہ جو نازل ہوتا ہے وہ حق ہے؟ یستنبئونک احق ہو، یہ طلب کرتے ہیں کیا جو آپ بولتے ہیں حق ہے؟ قل ای وربی انہ لحق، یہ کہتے ہیں کیا یہ جو نازل ہے آپ بولتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں حق ہے؟ محبوب ان کو قسم اٹھا کے کہہ دو مجھے میرے پیدا کرنے والے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں حدیث لکھنے سے کسی وجہ سے منع کیا تھا کہ کتابت جو ہے وہ وہی ہے قرآن کی اور وہی حدیث کی ملے نہیں۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جناب عبداللہ ابن عمر بن عاص میرے اور آپ کے محبوب کی ہر بات لکھتے تھے، ہر ادا لکھتے تھے۔ کچھ نے کہا یار آقا کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، آپ سب لکھ لیتے ہیں۔ ان کے دل کو بات لگی، رک گئے۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ پہلے لکھتے تھے لکھتے نہیں۔ کہا آقا دنیا نے یہ کہا ہے میرے اور آپ کے محبوب نے حجیت حدیث میں ایسی مہر لگائی، کہا اکتب، لکھا کر لکھا کر لکھا کر، فوالذی نفسی بیدی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس رب کے ہاتھ میں ہے، مجھے اس کی قسم، لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نکلا ہی نہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ حضرات دلائل بے شمار، رات کا کافی حصہ بیت چکا، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ پڑھنا دیکھنا، آپ کے شہر کے ایک عظیم محدث اور اہل الحدیث کے سرخیل، ان کی کتاب حجیت حدیث، خصوصی طور پہ دوام حدیث، دیگر اس موضوع کے اوپر ماشاءاللہ کتابیں آپ کے اور میرے مطالعے میں رہنے چاہیے، گھر کی زینت بننی چاہیے، اور کم از کم ہماری لائبریری میں اور کچھ نہیں جہاں ہم ایک ایک ہزار کا، دو دو تین تین ہزار کے کھلونے اور یہ ببلو یہ ڈوگی اور بھالو بھیا لا کے رکھ دیتے ہیں، وہاں حجیت حدیث کے اوپر ایک کتاب پڑھی ہو، آپ بھی پڑھیں اور اس کو رکھیں اپنی جو ہے بیٹھک میں، ڈائننگ میں، کہ جہاں لوگ آئیں بیٹھیں کھانے کھائیں، وہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کی حجت اور دلیل کے پہلوؤں کو بھی لے کے اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ شیر پنجاب ان کا فون آیا تھا کہ گلا کافی خراب ہو چکا ہے، وہ میں معذرت چاہتا ہوں، تو کچھ ساتھیوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، بعض نے اولاد کے لیے، بعض نے بیماری سے شفا کے لیے، سب کے لیے دعا میں شیخ سے التماس کرتا ہوں کریں، اللہ سب کو۔ بھائی جتنے بھی آئے ہیں سب کے لیے ضیافت کا بھی انتظام ہے، کوئی بھائی ویسے نہ جائے، ضیافت کا بھی انتظام ہے۔ شیخ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں، بچے، جوان، بوڑھے، الہ العالمین سوالی بن کے نظریں جھکا کے تیرے گھر میں تجھ سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ اللہ مانگنے والوں کی ضرورتیں ہیں، جائز تمنائیں، آرزویں اور حاجتیں ہیں۔ اللہ میں سب کی بیان نہیں کر سکتا، میں جانتا بھی نہیں، تو دلوں کے راز جانتا ہے۔
اللہ اس مجلس میں جتنے بھی احباب کی جو جائز تمنائیں آرزویں حاجتیں ہیں پوری فرما دے۔ اللہ کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے، کوئی دکھی ہے تو دکھ دور فرما دے۔ اللہ کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اس کے ٹوٹنے کے جو بھی اسباب ہیں اللہ اسے اس سے بچا کر کے اس کے دل کو سلامتیاں عطا فرما۔ اللہ کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ مالک الملک اگر کوئی عزت اور عفت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، زندگی کا کوئی ساتھی اور جوڑا نصیب نہیں ہوا، اللہ اس کے مقدر میں اچھا شریک حیات لکھ دے۔ الہ العالمین اگر شادیاں ہو چکی اولاد نہیں، محرومیاں ہیں تو مالک ان کی جھولیوں کو اولاد نرینہ سے بھر دے۔ اللہ اگر کوئی بیٹیوں کو ترس رہا ہے تو اس پہ رحمت فرما دے۔ اللہ اولادیں دی ہیں نافرمان ہیں تو فرمانبردار بنا دے۔ اللہ اگر اولادیں جوان ہو گئی ہیں، رشتوں کے بارے میں پریشانیاں ہیں تو اللہ حل فرما دے۔ الہ العالمین بڑے بڑے ساتھی بے روزگاری کا شکار، اللہ گھروں کے اندر مسائل مالی پریشانیاں، اللہ اگر تو حل نہیں کرے گا کون کرے گا؟ الہ العالمین میرے ان جوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اللہ جو بے روزگاری کا شکار ہیں ان کے لیے اپنے خزانوں سے حلال کا اہتمام کر کے ان کو حرام سے بچا لے۔ اللہ اپنے در سے دے کے اوروں کے در سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ توحید اور کلمے پہ بننے والا یہ ملک، اللہ اس کے خلاف ہونے والی کوئی بھی سازش اللہ اس کو بے نقاب فرما۔ اللہ عالم اسلام میں امت مسلمہ کٹی پٹی، الہ العالمین ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم سے کھویا ہوا عروج ہمیں واپس لوٹا دے۔ اللہ ذلتوں اور پستیوں کی زندگیوں سے نکال کے اللہ عزت اور عفت اور آبرو کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین آج کی اس مجلس کو جن بھی احباب نے دامے درمے سخنے قولے فعلے عملے شرکتیں کسی بھی اعتبار سے سجانے میں محنت کاوش کی ہے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ خلوص پیدا فرما، اللہ اس خلوص کا رنگ دکھا۔ اللہ تیرے محبوب کی نبوت کی اللہ ختمی پہلو سے جو باتیں احباب نے کی ہیں علماء نے اللہ قبول فرما۔ اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی حجیت سے منہ موڑنے والوں کو اللہ اس کی حجت اور اس کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں ڈال دے۔ اللہ ہماری بد عملی کو عمل کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ بے ایمانیوں کو ایمانداریوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے الہ العالمین ہمیں معاف فرما کر کے اپنے بندوں کی جو ہے فہرست میں شامل کر لے۔ اللہ زندگی اچھی کر دے، موت بھی اللہ ایمان اور اسلام کے ساتھ اچھی کر دینا۔ اللہ قبر نشر حشر کے معاملے آسان فرما دینا۔ اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرمانا۔ الہ العالمین جب پیاس لگے اور ستائے تو محبوب کے ہاتھوں جام دینا۔ اللہ جب چاروں طرف سے دھوپ اور آگ ستائے اپنے عرش کا سایہ دینا۔ اللہ جب سب منہ موڑ لیں اللہ اپنی رضا عطا فرمانا۔ اللہ جب جہنم ڈرانے لگے ہمت نہیں اس قابل نہیں محبوب کا ساتھ دے کے جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے جو عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، انسانی ناطے سے کمی بیشیاں ہیں تو دور فرما دے۔ اللہ درجات کو بلند کر دے۔ اللہ تو معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ اللہ میرے طالب علم جو امتحان میں ہیں ان کے ذہن اور حافظے تیز کر دے۔ اللہ جن کے رزلٹ آ رہے ہیں ان کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز۔ اللہ کوئی وقتی ناکامی ہوئی ہے تو اس ناکامی کو اس کی کامیابی کا پیش خامہ بنا دے۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے تو دلوں کے راز جانتا ہے وہ بھی عطا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔